ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ جو کہ لاہور سے چلا تھا، لیکن وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ایک حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ گجرانوالہ اور وزیر آباد کے درمیان اللہ والے چوک پر ہوا ہے اور فائرنگ ہوئی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں عمران خان زخمی ہیں، جنہیں شوکت خانم اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، البتہ ان کے زخموں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور خان صاحب اب اگلی کال جو ہے دیں گے تو اس کے بعد ہی معاملات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سنگین الزام جو عائد کیا ہے اس حملے کے حوالے سے، انہوں نے براہ راست وزیر اعظم میاں شہباز شریف پر اس کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے وفاقی ادارے کے ایک افسر کے اوپر بھی الزام عائد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس حملے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی گئی اور عمران خان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اس طرح سے روکا جا رہا تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ جیسے ہی عمران خان صاحب پر حملے کی اطلاع ملی تو آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اہم ترین پریس کانفرنس کرنی تھی۔ دورہ چین کے حوالے سے انہوں نے بتانا تھا کہ کون کون سے امور جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں چینی حکومت کے ساتھ، صدر شی کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے وہ کس حد تک اہم رہی، اس حوالے سے انہوں نے بتانا تھا۔ ان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتانا تھا اور چین کے ساتھ جو نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور سی پیک کو جو وسعت دی جا رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے بریف کرنا تھا۔ لیکن عین وقت پر عمران خان پر جیسے ہی یہ حملہ ہوا تو پھر اس پریس کانفرنس کو منسوخ کر دیا گیا اور فوراً وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کی گئی اور انہیں یہ کہا گیا صوبائی محکمہ داخلہ سے یہ رپورٹ لیں، آئی جی پنجاب کو کال کر کے ان سے فی الفور اس واقعے کی رپورٹ لی جائے اور تمام محرکات کا جائزہ لیا جائے۔ کچھ دیر پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک اعلیٰ سطحی JIT پنجاب حکومت بنائے، تمام محرکات کا جائزہ لے اور اس کی تحقیقات کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ حملہ کیوں ہوا۔ اس حملے کے حوالے سے ایک اعترافی بیان بھی ایک ملزم کا سامنے آ چکا ہے جو جائے وقوع سے گرفتار ہوا ہے اور اس کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ آپ خود سماعت فرما لیں۔ اس نے کیا کہا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو۔ ناظرین، یہ وہ بیان ہے جو اس ملزم نے دیا ہے کہ کیوں کر یہ حملہ کیا، لیکن اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مطمئن نہیں ہے اور وہ اسے منصوبہ بندی قرار دے رہی ہے۔ صورتحال کافی زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور اس کشیدگی کی روک تھام جو ہے وہ صرف اور صرف سنجیدگی کے ساتھ ان تمام عوامل پر غور کرنا ہے اور سیاسی اناؤں کو ایک طرف رکھ کے مذاکرات کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک سیاسی زعماء مذاکرات یعنی بامانی مذاکرات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہیجان کی کیفیت برقرار رہے گی۔ پاکستان پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے، پاکستان پہلے ہی داخلی حوالوں سے بہت سے چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں کی صورتحال پاکستان پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں دیگر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے اثرات بھی پاکستان پر پڑ رہے ہیں اور پاکستان کی اپنی معاشی حالت اسی صورت بہتر نہیں ہے۔ IMF کے قرضوں پر پاکستان چل رہا ہے، بیرونی ممالک کی امداد پر اس وقت پاکستان چل رہا ہے۔ اس تناظر میں اگر یہ سیاستدان اپنی ان سیاسی اناؤں کے ساتھ اسی طرح سے اپنی اناؤں کے خول میں برقرار رہے تو پھر ملک کے لیے جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہوگی، خصوصاً جمہوریت کے لیے یہ صورتحال کسی صورت اچھی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی جمہوریت پر اور پاکستان کے سیاسی نظام
نظام پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، اور اگر سیاستدانوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر ایک طویل دور آمریت کا سامنا پھر سب کو کرنا پڑے گا، اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ یہ سیاستدان اپنی سیاسی اناؤں سے باہر نکلیں، اور جس طرح سے یہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح سے سیاست میں تشدد کا عنصر بڑھ رہا ہے، اس سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ پہلے ہی اس ملک کو مذہبی انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، اور اب اسے سیاسی انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ملکی استحکام کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اس معاملے میں وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور تمام وفاقی اداروں کو بھی سنجیدگی دکھانی ہوگی، نہ صرف دکھانی ہوگی بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس ملک کا اور اس قوم کے مسائل کا واحد حل جمہوریت اور بہترین جمہوریت ہے، اور اسی بہترین جمہوریت کی طرف بڑھنے کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے اگر کوئی قربانی وفاقی حکومت کو دینا پڑ سکتی ہے تو اسے دینی چاہیے، اناؤں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فوری حل الیکشن ہے اس تمام صورتحال کا، تو پھر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ تجویز کرنی چاہیے کہ پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو اس صورت میں الیکشن جو ہیں وہ قبل از وقت ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے، اور اسی میں قوم کی بھی بھلائی ہے، اور اسی سے جمہوریت بھی آگے بڑھے گی۔ اس تمام صورتحال میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔